السلام علیکم، السلام بات کریں بھائی. علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون ہے بھائی میرے ساتھ؟ میں میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، اللہ یاری صاحب۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ سے میرا نام سید انظر اللہ خادری ہے۔ تو میں آپ شیعہ دیوبندی ہیں؟ مکتبہ فکر سے۔ ہاں، دیوبندی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ابھی میں الحمدللہ عالمیت کو مکمل کر چکا ہوں اوکے، ابھی۔ زندہ باد. بڑے عالم بن چکے ہیں چھوٹے عالم؟ جی، آپ کے سامنے تو چھوٹے ہی ہے۔ اچھا. نہیں، ہم تو سب سے چھوٹے ہم تو عالم ہیں نہیں، ہم تو طالب علم بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جی ہیں. جی جی ہم جی، تو علماء میں آپ کا ہمارا بہت حساب بہت نہیں ہے. جی جی جی، آپ جی کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ آپ سے بات جی کر کے مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی پچھلی گفتگو بھی دیکھ کر اور آپ کے ویڈیوز کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جی سر، ایک ایسا علمی بندہ ہے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے۔ تھینک یو. تو اللہ آپ کو میرے کچھ جزائے خیر دیں. جی آمین آمین، میرے کچھ سوالات تھے، بہت سے ہم، سوالات تھے، مگر آ، ایک سوال تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت خصوصاً جو مکتبہ فکر دیوبند ہے، اس میں ہم، اینٹی شیزم بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ اوکے. تو ہم بھی بچپن ہی سے ایسے ہی ماحول میں بڑے ہوئے ہیں جس میں جو ہے شیعت کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جو جی سر. شیعہ ہوتے ہیں ان کو کافر ہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر جی میں سر. پھر ریسرچ کرنے لگا اور الحمدللہ 7 سال سے آپ کے بیانات کو سن رہا ہوں، فارسی میں، عربی میں اور اردو میں اور انگلش میں بھی سن چکا ہوں، جی اور جناب. مناظرات بھی آپ دیکھ چکا ہوں۔ میری ایک گزارش تھی کہ مجھے ایک ایسی کتاب، چند کتب کے بارے میں مجھے بتا دیجیے تاکہ میرے ہم، غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے اور شیعت کے بارے میں مجھے اور دیگر معلومات بھی جو ہے حاصل ہو جائے۔ میں نے یہ سوال میرے علاقے کے شیعہ کے علماء سے پوچھا تھا، تو انہوں نے ہم، مجھے مراجع کے کتب جو ہے بتائے تھے، اور ہم. مجھے وہ صحیح نہیں دکھے، جیسے جی. موسوعہ امام خوئی اور علی سیستانی اور ہم. دیگر جواد سو- عاملی، اس طرح کے جو ہے انہوں نے مجھے بتائے ہیں۔ کن موضوعات پہ آپ کے سوالات تھے؟ جی، حدیث اور اصول فقہ کے تعلق سے مجھے کن کتاب کے ہم. نام بتائے، عین نوازش ہوگی۔ اور تو تو دوسرا یہ، اصول. جی 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 سر. بولیے۔ جی دیکھیں، اصول فقہ کوئی شیعہ علم نہیں ہے. وہ شیعوں کے ہاں جی اصول جی جی فقہ کی کوئی علم نہیں ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام سے شیعہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں وہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہو، ٹھیک ہے نا. جی اہل بیت جی علیہ جی 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 السلام سے کوئی علم نہیں ہے جی اصول فقہ یا اصول فقہ کے قواعد جی اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہوں. یہ علم جو ہے جی جی شروع میں شیعہ علماء سب سے پہلے جس شخص نے شیعوں میں سے اس علم پہ کتاب لکھی ہے وہ مرحوم شیخ مفید ہے. ان کا ایک کتاب جی تذکرہ، اور وہ یہ کتاب انہوں نے اصول فقہ کے رد پہ لکھی ہے، نا اس کی تائید پر، اس کے جی قواعد جی کے جی جی، رد پہ انہوں نے لکھی ہے. لیکن ہمارے اچھا، ابھی موجودہ دور میں جو شیعہ سے منسوب جو علماء ہیں، مذہب سے منسوب، وہ اس جی علم پہ بہت محنت کرتے ہیں، یہ اپنی عمر اسی میں لگاتے ہیں. یعنی ایک کو دیکھیں اس نے 50 سال اصول فقہ پہ لگایا، دوسرے کو دیکھیں 60 سال اس پہ لگایا. ابھی اکثر مراجع جو ہیں ان کی جی عمر اسی اصول فقہ پہ گزر جاتی ہے. تو جی اصول فقہ کے تو کتب بہت زیادہ ہیں جو شیعوں نے لکھی ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی اختلاف جی نہیں ملے گا مخالفین کے کتب سے. وہی باتیں جی جو مخالفین کے کتب میں انہوں نے دوسرے الفاظ کے ساتھ تقریباً انہی باتوں کو دہرایا ہے. کچھ اس میں چھوٹے بہت موٹے اختلافات ہوتے ہیں. ان کتب میں اگر جی آپ کو جو ان کی جو کتاب ہے معالم، ایک کتاب ہے شہید ثانی کے جی بیٹے، ہاں، معالم جی جی معالم الدین جو ہے وہ ایک اصول فقہ کی کتاب ہے، وہ جی اچھی کتاب ہے. اور ایک اور کتاب ہے جی اصول فقہ کی، اصول الفقہ، جی اس نے شیخ محمد رضا مظفر نے لکھی ہے. محمد رضا مظفر، یہ جی، اچھی کتاب ہے. آپ نے ایک اصول فقہ بولا، دوسرا کون سا؟ میں نے شیعہ کے جو اہم حدیث کی کتاب ہے، ہاں، تاکہ مجھے حدیث. شیعہ، جی علم حدیث کا جو ہے، علم حدیث کے متعلق اگر آپ چاہتے ہیں نا، خاتمۃ المستدرک. جی خاتمۃ جی المستدرک، مستدرک وسائل شیعہ کا جو خاتمہ ہے، وہ شیخ جی مرزا حسین نوری تبرسی کی، وہ بہت ہی مفصل، بہت اچھی کتاب ہے وہ. جی، ہاں، اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے. سب سے بہترین اصول کتاب وہی الکافی، تفصیل کے، وہ جی علم حدیث کی بات کر رہا ہے نا، علم حدیث کی. اور جی 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 علم حدیث کی. اور جہاں تک خود حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں شیعوں کے. اور کتاب جی، کافی ہے، اہم کتب اہم کے، جی کتاب بصائر الدرجات ہے، کتاب جی محاسن ہے، محاسن برقی صاحب کی کتاب جی محاسن ہے رحمۃ اللہ علیہ.
جی اور اسی طرح شیخ جی صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں یہ اچھی کتابیں. جی اوکے. جی اور ایک سوال تھا اللہ اللہ یاری صاحب، ابھی اگر آپ مجھے موقع دیں. جی سر. اصل میں تو سوال یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے ابھی مجھے کتاب کے بھی نام بتائے ہیں. میری جو ہے یہ خواہش تھی کہ آپ سے ایک دفعہ ملوں، یا پھر آپ سے ایک مرتبہ، میں تو ایک طالب علم ہوں، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، مگر میں آپ سے جو ہے ایک دفعہ جو ہے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا. جی میرا سر. ایک سوال تھا اللہ یاری صاحب جی، یہ اگر تمام امت مسلمہ اتحاد کے پلیٹ فارم، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، اختلاف تو جو ہے شیعہ میں بھی ہے، اگر جی اتحاد سر. کے پلیٹ فارم پر اگر ایک ہونا چاہے تو کیا ہو سکے؟ نہیں، یہ ایک نعرہ ہے، اس کا کوئی مفہوم ہے نہیں اتحاد کا. یہ ایک ہو جائیں، یہ سیاسی حضرات جی اس بات کو دہراتے ہیں، لیکن یعنی جی سب امت کا اسٹینڈ ایک ہو تمام مسائل پر، یعنی سیاسی مسائل پر، یہ نہیں ہوگا. مجھے نہیں جی لگتا یہ جی ایک نعرے کے علاوہ ایک بے مفہوم نعرہ، جو جی مثلا سیاست دان جو ہوتے ہیں ان کو بہت دفعہ ووٹ لینے ہوتے ہیں، یا جو غیر ووٹ، جن کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے ان جی کا کوئی عسکری کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے صدام صاحب تھے عراق میں، انہوں نے عسکری انقلاب کے ذریعے انہوں نے طاقت پہ جی قبضہ کیا تھا. تو ایسے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مجھے لیڈر کے طور پہ مانو. اتحاد کا مطلب جی یہ ہوتا جی ہے کہ جی مجھے لیڈر اپنا انتخاب کرو، مجھے اپنا لیڈر مان لو. تو یہ جی اور وہ ایک نن مسلم کا جو کنفنٹریشن کا وہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنگ ہے مسلمان اور غیر مسلم کا. جی میں جی ان باتوں کو حقیقت کے قریب نہیں جی سمجھتا. جتنا اختلاف مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کے مفادات بھی جو ہے نا، مختلف ریجنز کے جو علاقے کے جو لوگ ہیں، اور اسی طرح علاقائی جی طور پر اور کنٹریز کے جی طور پر، ملکی سطح پر، جی اور اسی طرح جی مذہبی طور پر. صرف یہ نہیں ہے کہ جی منافع جو ہیں صرف مذہب کی بنیاد پہ اس کی تعین ہوتی ہے، نہیں، علاقے کے طور پر، زبان کے طور پر، جی اور اسی طرح کنٹریز کے طور پر مختلف لوگوں کے مختلف مفادات ہوتے ہیں. تو یہ لوگ، جی یہ جہاں بھی لوگ ہیں، یہ اپنے مفادات سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. وہ اپنے جی ان کے جو انٹرسٹ ہیں، اسے چاہے اس کا مذہبی اتحاد ہو، منفعت ہو، یا اس کا علاقائی جی منفعت ہو، یا اس کی جو کنٹری کا، جی اس کے ملک کا جو منفعت ہے، اس سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو یہ ایک ایسی بات ہے، اس کا کوئی مفہوم، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا. کیا کریں گے مسلمان اتحاد جی کر کے؟ کیا کرنا کیا انہوں نے کرنا کیا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ صحیح ہے مثلا صحیح. وہ آبجیکٹو کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ مثلا ابھی جیسے اگر جی 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 جیسے مثلا ایک زمانہ تھا نا، جب پاکستان نہیں بنا تھا 1910 1920 کے زمانے میں، محمد اقبال صاحب جی جی تھے، صاحب سر سید احمد خان صاحب تھے، محمد علی جوہر جی صاحب تھے. ہندوستان میں یہ بڑے بڑے جی رہنما تھے. اور جی اسی طرح عرب دنیا میں بڑے بڑے مسلمانوں کے رہنما تھے. جی سید جمال الدین افغانی تھے، شیخ محمد عبدو تھے، حسن جی البنا، یہ لوگ تھے. تو ان کا یہ ان جی کو بڑا درد اس بات سے تھا کہ مسلمان بڑے ذلیل ہیں دنیا میں، اور پوری طاقت انگریزوں جی کے ہاتھ میں ہے. تو ان کو وہ چاہتے جی تھے کہ مسلمان ایک بہت عالمی طاقت بن جائیں. جی یہ جو ہے نا، میرے نزدیک یہ باتیں جو ہیں، ان کا یہ ایسی باتیں ہیں جن کا دین میں، قرآن میں، سنت میں اس کا کوئی ریشہ نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے جی اس زمانے میں زمانہ یہ تھا کہ نیشنلزم کا زمانہ تھا یورپ میں، کیونکہ مسلمان اس زمانے میں جی سب جی تعلیم کے لیے یورپ جاتے تھے، اور یورپین جی یورپین طرز فکر مسلمانوں پہ حاکم تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں جی جو یورپین نیشنلزم جنون کے حد پر تھا. یورپ میں جی نیشنلزم 1800 اور معاف کیجیے 1900 کے اواخر میں، 1800 کے جی اواخر میں اور 1900 کے شروع میں. شروعات تو میں جی ہاں، شروعات میں یہ جنون کے حد تک تھا، پاگل ہو گئے تھے. یعنی جو عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں بہت سخت، کہاں پہ لڑی گئی؟ اکثر یہ یورپی سرزمین پہ لڑی یورپ میں گئی ہیں. ہاں، یورپ میں لڑی گئی ہیں. بالکل بالکل اور اسی طرح ایشیا، جاپان کا جو ملک جی تھا اس زمانے میں، یہ قومیت جنون کی حد تک یہ اپنے قوم کو یہ جو ہے اللہ کے بچے سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اب ان کا امپرر جو تھا گاڈ تھا، ان کا خدا تھا. اور یہ جی جاپانی قوم ایک خدا کی نسل سے، نستجیر باللہ. تو یہ اپنے آپ کو اس طرح، ہر جی قوم اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں یہ لوگ بھی اسی سے متاثر تھے، انہی افکار سے متاثر تھے. مسلم جو قائدین تھے، اور جی ہمارے جو موجودہ پولیٹیکل جی پارٹیز ہیں، یہ لوگ انہی کے بقایا ہیں.
ابھی ہمارے پاس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مثلا ایران میں خمینی صاحب ہیں، یا پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، ہند میں جماعت اسلامی ہے، مصر میں اخوان المسلمین ہے، ان کا فکر یہ انہی افکار کے وارث ہیں جو ان کو اس زمانے سے ایک ری ایکشن کے طور پر، یورپین نیشنلزم کے ری ایکشن میں انہوں نے مسلم قوم پرستی کو اپنا لیا تھا مسلمان مفکرین نے، نہ کہ انہوں نے قرآن و سنت سے کچھ اخذ کیا ہو. انہوں نے اس کے ری ایکشن میں انہوں نے کہا اگر کہ جرمن بھی ایک قوم ہے، برٹش بھی ایک قوم ہے، تو ہم مسلمان بھی ایک قوم ہے، تاکہ یہ ان کی دنیا میں کوئی ایک بات بن جائے، ان کی کوئی عزت بن جائے. تو یہ اب یہ خمینی صاحب، یہ بالکل ان کا فکر جو ہے، یہ کوئی ان کا، ہمارے جو خمینی صاحب ہے شیعہ مذہب کے، ان کا فکر یہ شیعہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا فکر بالکل ماخوذ ہے اخوان المسلمین سے. تو یہ لوگ اس بات کے حق میں تھے یہ کیا جائے. تو اگر میں سمجھتا ہوں تو کہ اگر مسلمان جو ہے نا ایک عالمی طاقت بھی بن جائیں، کہ ایک بہت بڑا سپر پاور، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، وہ لازمی بات ہے، دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور نہ چین ہوگا نہ امریکہ ہوگا، یہ مسلمان ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا اس سے کسی مسئلے کا حل ہوگا، کیونکہ قرآن اور سنت میں جو ہمارے پاس موجودہ قرآن و سنت ہے، چاہے شیعوں کے پاس ہے چاہے مخالفین کے پاس ہے، حکومت کے کوئی احکام ہے نہیں. تو آپ جو بھی حکومت بنائیں گے، حکومت جو بھی بنائیں گے وہ غیر شرعی ہوگا. اور حکومت حاکم آپ کا کون ہوگا یہ بھی معین نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ معین نہیں ہے کہ تمہارا، سوائے ہم شیعہ کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہے، 12ویں امام ہے، اس پہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی لوگ تو ان پہ کسی کا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا حاکم کون، صرف اتنا ہے کہ قریش میں سے ہوں گے. تو یہ جو ہے، آپ یا تو مثلا جمہوریت لے کے آئیں گے مغرب سے، یا یہ کہ آپ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ لائیں گے. چاہے جمہوریت ہو، چاہے یورپین جمہوریت آپ لے کے آئیں، چاہے آپ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بنا دیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ مسلمان اپنا امتحان دے چکے ہیں. مسلمان بہت ہی قسی القلب ہیں، اور مسلمان جو ہیں اسلام کا غلط فائدہ اٹھا کر جو ظلم یہ خود مسلمانوں پہ کریں گے، ایک فرقہ دوسرے فرقہ پہ کرے گا، اور جو پہلے تکفیر کرے گا، پھر جب تکفیر کیا تو پھر اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، اس کا خون اس کے لیے مباح ہے، اور پھر دوسرے اقوام کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہی سلسلہ ہوگا کہ دنیا میں وہ قتل و غارت، یعنی واقعا امریکہ اگر ابھی چاہے، ان کے پاس اتنا پاور ہے کہ بہت سارے ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں عسکری طور پر. ان کے ملکوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، ان کے سب مردوں کو یہ قتل کر سکتے ہیں، ان کے آبادیوں کو بالکل اپنے زیر نگین لا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کی وجوہات بہت سارے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اقوام جو ہے ایک طرح سے یہ جنگ نہیں چاہتے. واقعا ان کے لوگ جو ہیں، امریکہ کے لوگ، مغرب کے لوگ، جنگ ان کو پسند نہیں ہے. جب تک ضروری نہ ہو تو یہ کسی جنگ کی حمایت نہیں کرتے. لیکن تو اگر یہی طاقت مسلمانوں کے پاس ہو، یہی طاقت جو ابھی امریکہ کے پاس ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ، یا مسلمان اپنے ہی ملک کے باشندوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جو امریکہ ابھی دوسرے ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح طاقت کسی مسلمان ملک کے پاس آ جائے یا مسلمانوں کے مجموعے کے پاس آ جائے، تو مسلمان وہ دنیا کو وہ خون کا حمام بنا دیں گے، وہ خون کے نہریں اور خون کے سمندریں مسلمان بہائیں گے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. میرا یہ تجزیہ. بہرحال تھینک یو سر. تو اسلامی اتحاد جو ہے نا، اسلامی اتحاد سے مراد کہ مسلمان سب موقف ایک ہو جائیں، یہ خیال ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں البتہ ایک چیز جو اہم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تحمل کریں، برداشت کریں، اور ایک دوسرے کی توہین نہ کریں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہ ہمارا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا. بہت مہربانی بھائی صاحب آپ کا. تھینک یو سر. اور اگر کوئی علمی اختلاف ہو تو اس کو علمی طور پر جو ہے جواب دے. ہم نے ابھی ہم نے مدرسے میں، ہمارے مدارس میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں، ابھی الحمدللہ شیعت کے رد میں بہت سا جو ہے علمی ہم نے کام کیا ہے. اور میں جو ہے آپ کی ہی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے وہ علمی بندہ ہے اور علمی جو ہے کام کر رہا ہے. آپ کی ہی مثال دیتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ شیعت میں جو ہے وہ کر رہے. بہت بہت شکریہ. اللہ یاری صاحب. تھینک یو میرے بھائی.